تقلیدی بنیاد پہ ہوتا ہے, تقلیدی بنیاد پہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے کس کسی کے لیے اسرائیل کے حوالے سے ہمارا نیشنل نہیں جی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو فلسطین کا جو ہے حق خود ارادیت کا جو سا ہے جو ایشو ہے وہ بھی کشمیریوں کا بھی وہی ہے. تو اگر ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ حق خود ارادیت کے ساتھ وابستہ ہے, اگر ایک ہمارے کشمیر کے ایشو کے ساتھ, اور ہم کو اگر کہتے ہیں کہ جی فلسطین کا بھی وہی ہو, تو وہی ہے بیسیکلی دیٹ بیکمز پارٹ آف آور نیشنل انٹرسٹ. فارم منسٹر صاحب میں آپ شوکت پراچا سے. Thank you, sir. Canadian Prime Minister Justin Trudeau is in the news for many reasons. But one relevant reason is that he was yesterday asked by his leader of the opposition that spent $61,000 for going to New York and what has you brought back? So my question in that context is, which is a public question today here, that why not many counterparts of the Prime Minister they spare time for our delegation, as you yourself very rightly pointed out that you had 20 bilateral meetings, but we lacked the meeting with the head of the delegation over there. My second question is, when you had meetings over there or over there, Election Commission of Pakistan came with an announcement of January last week elections. So how was the response in your meetings from different world leaders who have been talking about elections in Pakistan? Thank you, sir. ایک تو پراجا صاحب میں آپ کو یہ بات کلیریفائی کرتا چلوں کہ پاکستان کا اس دفعہ جو ڈیلیگیشن گیا یو این جنرل اسمبلی کے ساتھ کے لیے وہ صرف 3 افراد پہ مشتمل تھا. ایک تو پرائم منسٹر تھے, ایک میں تھا, اور ایک فارن سیکرٹری صاحب جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اور یہ میرے خیال کے مطابق دس واز دی موسٹ کاسٹ افیکٹو وے آف کنویئنگ پاکستان's perspective on some of the most important issues, اور جو پاکستان کنفرنٹ کر رہا ہے یا دنیا کنفرنٹ کر رہی ہے. پاکستان کو اپنا پوائنٹ آف ویو ایک انڈر ون روف اگر پرووائڈ کرنے کا کوئی موقع فراہم کرتا ہے کوئی ایونٹ, تو وہ یو این جنرل اسمبلی کا ہے. یہ جو میں نے پرائم منسٹر کی 5-6 میٹنگز کا ذکر کیا, تو یہ تو وہ میٹنگز تھیں جو کہ بائیلیٹرل میٹنگز تھی, بٹ لیکن اس کے علاوہ پرائم منسٹر کی اور کوئی ڈزنز ہیڈز آف اسٹیٹس کے ساتھ جب وہ کسی میٹنگ میں جاتے تھے یا جنرل اسمبلی میں جاتے تھے اور اپنے یا کسی اسپیسیفک میٹنگ کے لیے جایا کرتے تھے, چاہے وہ کلائمیٹ چینج سے متعلق ہو, یا چاہے SDG سے متعلق ہو, یا پریونشن آف ڈیزیزز ایٹسٹرا سے متعلق ہو, تو اس میں بے شمار اور ہیڈز آف اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹ سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی, جس سے کہ آپ کو کافی ہوتا تھا. تو میرے خیال میں اس چیز کو تو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی صاحب نے میرے سے پوچھا مثلاً کہ جی یہاں پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی, تو اس کے جواب میں نے یہ کہا کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ پاکستان میں ہوتا ہے تو دنیا میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں ان کی وہ رک نہیں جاتی, وہ چلتی رہتی ہیں. اور پاکستان کا جو سا ایک پوائنٹ آف ویو, چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو, چاہے کوئی بھی وہ جو ایک جو الیکٹڈ سیٹ اپ ہو, وہ موقف تو رہتا ہے جس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور کنوے کرنا ہے. مثلاً جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر بے شمار آپ چیزیں جو سی ہیں وہ اس پہ اگریمنٹس ہو جاتے ہیں, جس کو بعد میں فالو اپ کر کے ان کو کانکریٹ شیپ دی جاتی ہے. جی الیکشنز کی آپ نے بات کی, الیکشنز کا وہ وہیں پہ تھے. اب میرے خیال میں وہ ایک اچھی ابھی وہ کوئی اٹ واز اے نوشنل ڈیٹ دیٹ واز اناؤنسڈ بائی دی الیکشن کمیشن, تو وہ لیکن اس کا ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہوا وہاں پہ جتنی بھی تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہوں گے. اور دس از واٹ دی اسٹانس دیٹ پاکستان ڈیلیگیشن ہیڈ آلسو ٹیکن ان بائیلیٹرل کنسلٹیشن. بشیر صاحب. شکریہ میڈم. فارم منسٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اینٹی سیمیٹزم پہ ایک اپروچ ڈیولپ کی گئی یورپ کے اندر, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بڑا پرسو بھی کیا گیا, لیکن فردر کوئی وہاں پہ ہمیں لاس جیوز کا اس طرح سے نظر نہیں آتا.
تو کیا اسلاموفوبیا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی میٹنگز میں کسی چیز کو پرسو کرنے کے لیے ایک کنسسٹنٹ پالیسی پہ کوئی نیریٹو وہاں پہ دیا؟ ایک تو یہ بتا دیجیے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ ماضی کی جتنی بھی پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی رہی انڈیا کانٹیکسٹ میں، پاکستان یا ریلیشنز میں، اور جتنی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو اس بار کا آپ لوگوں کا دورہ ہے وہ کتنی حد تک مختلف تھا اور کیا آپ نے اچیو کیا؟ تھینک یو. ایک تو خیر اسلاموفوبیا سے متعلق آپ نے سوال کیا، وہ یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ تھا، نہ صرف تمام مسلمان ممالک کے لیے، جس کو ہم نے وہاں پر پرائم منسٹر نے بھی اور میں نے بھی اپنے بائیلیٹرل انٹریکشن میں بھی، بلکہ اس کے اوپر نہ صرف ایک OIC کا اجلاس ہوا، بلکہ وہاں پر ایک الائنس آف سویلائزیشن، ایک UN اسٹیبلشڈ ایک گروپ ہے، اس کی بھی میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی. اس میں جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تمام ممالک نے، چاہے وہ اسلامی ممالک تھے یا باقی ممالک تھے، انہوں نے اس بات کو بہت ہی کنڈیم کیا جو آج کل ایک چل پڑی ہے، ایک ویو اسلاموفوبیا کی. اور دوسرا ایمفیسائز کیا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز اس سلسلے میں ایک بھرپور قدم اٹھائے. UN نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی کیے ہیں، مثلا انہوں نے ایک 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا ہے ایز اے UN ڈے فار اسلاموفوبیا، تاکہ اس کو کنڈیم کیا جائے پوری دنیا کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ اس جو ایک وہاں پر جو انٹریکشن ہوا، اس کی ایک جو اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی وہ یہ تھا کہ ڈنمارک نے ایک بل آلریڈی انٹروڈیوس کر دیا ہے اپنی پارلیمنٹ میں، تاکہ اس کو اسلاموفوبیا یا برننگ آف قرآن کو یا جو اپنے جو یا قرآن یا باقی کوئی جو ہولی بکس ہیں ان کو کرمنلائز کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈنمارک کی تقلید کرتے ہوئے بے شمار ممالک نے بھی اس پہ سوچ بچار شروع کر دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ بھی اس کو اپنے حصہ بنائیں. ہماری جو OIC سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر بھی OIC آئندہ جو اپنے اجلاس کے اندر کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گی جس کے تحت یہ کیمپین جو سی اسلاموفوبیا جو آج کل چل رہا ہے اس کے خلاف، اس میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں تیزی آئے گی اور بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اس کی. انس ملک. اچھا خالد محمود صاحب. جیلانی صاحب، ایک پولیٹیکل امپریشن تھا ماضی میں کہ پاکستان جو ہے وہ گزشتہ 2 سال میں تنہائی کا شکار ہو گیا دنیا میں. کیا وہ امپریشن وہاں پہ کہیں نظر آیا؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی اس پہ جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس کے اوپر ان لوگوں کی کیا رائے تھی؟ یہ جو مجھے سوال کرتے ہیں مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوتی ہے کہ آئسولیشن کا شکار تو پاکستان بالکل ہی نہیں ہوا. اور اگر میں کہتا ہوں کہ جی میری کوئی 20 کے قریب فارن منسٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں چند فارن منسٹرز وہ تھے جن کے لیے ہم نے درخواست کی ان سے کہ جی وہ ہمارے سے ملاقات کریں. بٹ میجورٹی آف دی فارن منسٹرز جو تھے انہوں نے تو خود وہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی وہ پاکستان کے فارن منسٹر سے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ایک خاص قدر و منزلت ہے. وہاں پہ جو ہمارے جو فارن آفس کے ڈپلومیٹک جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں یا باقی آفسرز ہیں، آئی تھنک دے آر پلئنگ اے ویری افیکٹو رول. اور چاہے OIC ہو، چاہے یونائٹڈ نیشنز کی کوئی بھی کمیٹی ہو، اس کے اندر ہمارا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے، چاہے ریفارمز کی ہو یا چاہے کسی بھی چیز کی ہو. تو وہ امپریشن بالکل نہیں ابھرا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے. پاکستان اس بارے میں ہمیں کسی بھی طرح کی کسی کی بھی تشویش کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اعجاز صاحب. جی، ایک تو آپ کو ویلکم بیک کہ آپ واپس آ گئے امریکہ سے، ورنہ لوگ کافی دل لگاتے ہیں. مجھے ایک تو یہ جاننا ہے کہ جو پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے جو اوریجنل پوزیشن تھی، پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، انلیجیٹمیٹ اسٹیٹ ہے، لیکن ہم نے گزشتہ حکومت میں یہ دیکھا کہ تھوڑا سا ڈیویشن ہوئی اور 2 اسٹیٹ سولوشن کا پاکستان نے موقف اختیار کیا.
آپ کی جو OIC میں اسپیچ تھی کانٹیکٹ گروپ میں، اس میں بھی ٹو اسٹیٹ سولوشن ود القدس الشریف جو ہے وہ دارالحکومت فلسطین کا، تو کیا ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ہماری اوریجنل جو پوزیشن تھی یہ اس سے تھوڑی سی ڈیویشن نہیں ہے؟ نمبر 2 مجھے افغانستان کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ آپ امپورٹنٹ جگہ پر تھے، افغانستان کی سوائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، چترال کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے جو دہشت گردی کے دیگر واقعات ہیں، ہمارے ڈیلیگیشن نے بھی وزٹ کیا، لیکن افغانستان بار بار یہ یقین دلاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اس بار اس وعدے کی خلاف ورزی ہوئی تو پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا، کن ٹرمز میں ہم رد عمل دیں گے؟ جی، اسرائیل کے اوپر پوزیشن تو میں نے اپنی واضح کر دی ہے، بالکل فلسطین کے اوپر بھی میں نے بالکل واضح کر دی ہے پورے 2 ٹوک الفاظ میں کہ ہماری پوزیشن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس بات کا میں دوبارہ اعادہ کروں گا کہ دیر از ایبسولوٹلی نو change in Pakistan's foreign policy as far as Palestine is concerned. We have, as I mentioned earlier, we have stood with the people of Palestine. We are with them and we will continue to stand with them till such time they get their right to self-determination based on the, میں نے جو already کہا ہے کہ جو pre-1967 borders ایک independent جو state ہے which is according to the satisfaction of the Palestinian people. دوسرا جو آپ کا سوال ہے افغانستان سے ریلیٹڈ، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں، اس کے بارے میں ہمیں تو بہت زیادہ تشویش ہے، اور اس کا میں ایک اور چیز بھی کہوں گا کہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اس کی تشویش ہے اس کے بارے میں، اور وہ پوری دنیا کنسرن فیل کرتی ہے۔ لیکن ایک جو اچھی چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک ڈائلاگ بھی چل رہا ہے، اور جس کے ڈائلاگ کے اندر ہم نے ایمفیسائز بھی یہ اس بات پہ کیا ہے کہ جو افغانستان سے جو اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر، یا وہاں پہ جو پریزنس ہے ویریس ٹیررسٹ گروپس کی، ان کو روکنا وہ افغانستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور یہ کہ ہماری ان سے توقع بھی ہے، یہ انہوں نے اپنے بائی لیٹرل بھی کمٹمنٹ ہے ان کی، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ابھی ریسنٹلی جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی کچھ چند ماہ پہلے چائنا پاکستان افغانستان کی، تو اس میں بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر اس بات کی کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ افغانستان کی سوئل کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف، اور یہ کمٹمنٹ بائی لیٹرل طور پہ بھی کی گئی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ افغان انٹرم ایڈمنسٹریشن اپنی اس جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس کی پاسداری کرے گا آئندہ بھی، اور جس قسم کے واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں اس قسم کا کہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوں گے۔ ناظم۔ Thank you, ma'am. So this is Muhammad Nazim from Anadolu Agency, Turkey. Yesterday, the Russian embassy in Islamabad had announced that Pakistan received liquefied petroleum gas from Moscow. And we know that Pakistan also purchased liquefied natural gas in July. And there are sanctions against Russia by the Western countries, as we all know. So in this context, does Pakistan receive reactions from the Western countries regarding energy imports from Russia? Thank you. The question that you have just raised regarding purchase of oil and other things from Russia, I'll say that our relations with Russia are improving. There are many other countries who are, including the European countries, many countries in South Asia, in the Middle East, who have this trading relationship with Russia. So Pakistan has not really done anything which would be different from any other country, whether it's the European countries or the Middle Eastern countries, or for that matter any other South Asian countries, including our neighbor.
I don't think Pakistan, by purchasing these items from Russia, has violated any sanction law or any international law. Ali Hussain. Thank you, Jilani sir. Thank you, Ali Hussain from Business Recorder. There are a lot of speculations, particularly after the visit of Ambassador Bloom to Gwadir, कि जो सी पैक है शायद उसको रोल बैक किया जा रहा है, तो कोई और जो अरेंजमेंट्स की जा रही हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें. दूसरी बात ये, कल एक खबर छपी है कि अफगान हुकाम ने पाकिस्तान को बताया है कि हमने कुछ 200 के करीब टीटीपी से के एफिलिएटेड जो दहशतगर्द हैं वो हमने अरेस्ट की हुई हैं. क्या वाकई पाकिस्तान को ये अफगान हुकाम ने बताया है? अगर बताया है तो क्या पाकिस्तान उनको हैंड ओवर करने की भी दरख्वास्त करेंगे? थैंक यू. China Pakistan Economic Corridor, it's a very, very important transformational project for Pakistan. There is absolutely no question of it being rolled back. As a matter of fact, we have entered into the second phase of China-Pakistan Economic Corridor, which will involve a lot of things, which would include the upgradation of railways, upgradation of agriculture, technical cooperation, IT cooperation, and there are many areas which would form part of our interaction with China as part of China-Pakistan Economic Corridor. तो उसके अंदर तो मैं आपको बिल्कुल 100% यकीन दिलवाऊंगा कि आइंदा वाले सालों में आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सिर्फ तरक्की ही देखेंगे, और इससे इस बारे में कोई भी शकूक शुबहात जो हमसे हैं उसको सामने लाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है. जहाँ तक जो अफ़गानिस्तान का ये है, वो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये जो सी है अबाउट दी अरेस्ट ऑफ सर्टन, तो उसमें हमारा अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर गालिबन उन्होंने इस बात पे बताया, और अगर तो वो अफगान नेशनल है देन ऑब्वियसली वी विल नॉट आस्क फॉर देयर, वो उनका है वो, लेकिन अगर उसको हमारी होगी कि वो उनको कानून के मुताबिक उनको करार वाकई सज़ा दें, तो ये हमारी पोजीशन रहेगी उसमें. बहुत शुक्रिया. So thank you very much. Saima Shabir from Arab News. My question is regarding, as you stated in New York, that many GCC countries are going to have MOUs and agreements on different things in different sectors with Pakistan, and many dignitaries also are planning to visit Pakistan in the near future. So, sir, my question is that would you please elaborate a little about the investments which Pakistan is hoping to receive, and secondly, from which countries dignitaries are coming and which sectors, if you can elaborate a little. Thank you so very much. Thank you so much. As you are aware that we have initiated something which is has become extremely popular with the international investors, and that is Special Investment Facilitation Council. And it has attracted a lot of investments from the Middle Eastern countries. It has attracted a lot of many other countries are also looking at it very, very carefully. I mentioned to you about this American business BCIU delegation that met me in New York. They are also very excited about the Special Investment Facilitation Council, and their delegation will be visiting Pakistan very soon to basically interact with our people. With regard to your question as to what are the areas which have been offered, then in that we have agriculture is certainly one of the areas in which we are seeking investments.
IT is another area which is we are seeking investments. As a matter of fact, you will hear very good news because we are training a lot of IT experts in the country, and the current exports of $2.5 billion will certainly be increased to $10 billion in the next couple of years. And then mines and minerals is another area in which we are seeking investments. Again, a lot of interest on the Arab countries, GCC countries. Energy is another area, and defense production, joint ventures in that. So these are all areas which are, so there are a lot of MOUs which are in the works, I would say. And we are expecting the delegation from the respective countries very soon. They will be, who will be visiting Pakistan to sign these, see the MOUs. So I think probably things have begun to roll down. Roll over. Sorry, is there any follow-up? Basically, visiting MPS is also on the card, so if you can elaborate a little about that. You see, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि Saudi leadership is held in highest esteem in Pakistan. Whenever they visit Pakistan, a warm welcome would await them. That's it. मिनिस्टर साहब अलानूर वज़ीर मशरिक टीवी चैनल से हूँ. मेरा सवाल भी अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा उन्होंने जो 200 बंदे पकड़े हैं TTP के मतलब रहनुमा हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि वो जो चतराल में जो कुछ हुआ है उसी में ये मुलव्वस थे. तो क्या अगर ये उसी में मुलव्वस लोग पकड़े गए हैं तो पाकिस्तान अफगान हुकूमत से हवालगी का मुतालबा करेगा कि ये पाकिस्तान के हवाला कर दें? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी का जवाब दिया है जो सवाल इससे आपसे पहले किया गया. और दूसरा सवाल ये है कि आपने तशवीश की बात की कि TTP के हवाले से पाकिस्तान और दुनिया को तशवीश है, तो पाकिस्तान ने TTP के तशवीश के अलावा कोई और इकदाम उठाए हैं? देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करने के लिए तमाम इकदाम उठाएगा. मैं यहाँ पर सर्टनली वो इलेबोरेट नहीं कर सकता कि पाकिस्तान क्या इकदाम उठाएगा, लेकिन हमारे लिए तमाम ऑप्शंस ओपन हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच. गजाला नौरीन सुनो न्यूज़ से. सर मेरे दो क्वेश्चंस थे, एक अफगान से मुतालिक वो जो 200 बंदे पकड़े गए और दूसरा MBS के जो एक्सपेक्टेड विजिट ऑफ पाकिस्तान है, वो दोनों सवाल हो चुके हैं. सो थैंक यू सो मच. अच्छा जी, जलील साहब वॉइस ऑफ अमेरिका. थैंक यू जिलानी साहब. मेरा सवाल जो है वो भी रिलेटेड है अफगानिस्तान से, लेकिन ये जो सवाल है ये अफगान जो रिफ्यूजीज़ है पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान जो अफगान रिफ्यूजीज़ की पॉलिसी है पाकिस्तान की, क्या उसको रिविज़िट करने की कोई अंडर कंसिडरेशन है? और दूसरा, ये रिसेंटली पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो अफगान नेशनल हैं जो रिपोर्टेडली इलीगल या विदाउट वीज़ा थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो क्या पाकिस्तान कोई ऐसा मूव पाकिस्तान को प्रिपेयर कर रहा है कि रिपोर्टेडली दे आर अराउंड 1 मिलियन अफगान्स हु आर लिविंग इन पाकिस्तान विदाउट एनी वीज़ा और इलीगली, क्या उनको डिपोर्ट करने के हवाले से पाकिस्तान का कोई मूव इन कंसिडरेशन है? थैंक यू. सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करता चलूँ कि ये जो पॉलिसी नई जो कैबिनेट ने अप्रूव की है वो खाली अफगान रिफ्यूजीज से मुतल्लिक नहीं है. इसके अंदर वो तमाम ममालिक के जो लोग शामिल हैं जो कि इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनके बारे में कैबिनेट ने फैसला किया है कि ये लोग जो भी हैं वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाएं. और मैं आपको चीज़ बताऊं कि दुनिया में कोई भी मुल्क, आप चाहे यूरोप में हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, अगर आप इलीगली रह रहे हैं तो आपको कोई भी वहां पर रहने की इजाज़त नहीं देगा. तो पाकिस्तान ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है, बनाई है, और इसके ऊपर हम सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे इसको पॉलिसी को. और उसमें ये जो लीगली रह रहे हैं, जो रजिस्टर्ड अफगान रिफ्यूजीज हैं, ऑब्वियसली उनको कुछ नहीं कहा जाएगा बिकॉज वो यहाँ पर लीगल, लेकिन जो इलीगल तौर पे आए हुए हैं, चाहे अफगान हो चाहे किसी भी मुल्क के बाशिंदे हों, दे विल हैव टू गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज. शुक्रिया जी. मिनिस्टर साहब,
دورانی انٹروڈکشن کرا دیجیے پلیز. جی طاہر صاحب میں طاہر صاحب کے ساتھ ہے ہماری لیکن میں NN9 نیوز ایجنسی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. دورانی صاحب کے حوالے سے دورے کے حوالے سے 3 دن وہاں رہے لیکن نہ ٹویٹ آیا نہ کوئی ہمارا بیان آیا. افغانستان سے ایٹ لیسٹ 2 بیانات آئے ہیں, ایک جب فورن منسٹر سے ملے تھے, ایک انفارمیشن منسٹر خیر خواہ سے. تو کیا ڈیلیور کیا گیا ہے کیونکہ 3 دن کا کافی سارا وقت ہے. دوسرا پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکٹو کا لفظ استعمال کرتے بار بار, وہ ایک غیر قانونی اردو میں لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. پرسوں یونائٹڈ نیشن میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی منیر اکرم صاحب کی اور جو آؤسٹڈ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہے, کیونکہ کس کی جھڑپ ہوئی؟ منیر اکرم صاحب کی اور سابق حکومت افغانستان کے جو نمائندہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں ہے. جی. تو منیر اکرم صاحب ریپورٹڈلی اس نے کہا کہ آپ نمائندے نہیں ہیں حکومت کے. پھر اس نے بھی الزام لگایا ہماری پالیسی کیا ہے طالبان گورنمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ چین نے سفیر بھیج دیا فل فلیج, ہمارا بھی تک ناظم الامور ہے. تو اور پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ انلیگل گورنمنٹ ہے. ہماری پوزیشن کیا ہے طالبان گورنمنٹ کے حوالے سے, وہ تھوڑا سا کائنڈلی اگر دوران. کون سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ انلیگل؟ کیئرٹیکر, اپنے پرائم منسٹر کی بات کروں گا نا, کہ افغان گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ انلیگل ہے, یہ انلیگل ہے. نہیں, افغان کے بارے میں تو وہ انلیگل نہیں, کسی نے کئی انٹرویوز میں کہا ہے. جی یہ آتی, ہاں بار بار کہہ رہے ہیں, بار بار رپورٹ نہیں یہاں انٹرویوز میں کہا ہے. یہ آئی تھنک میرے خیال میں ان کو, چلو گواہ, میں تو گواہ بھی آ گیا نا, ایک گواہ بھی آ گیا. چلو ڈیفیکٹو ہے. ہاں دورانی صاحب کے انلیگل تو نہیں کہا جا سکتا, پر ڈیفیکٹو کیونکہ وہ انٹرم ایڈمنسٹریشن جو ہے. چلو دورانی صاحب کے حوالے سے وزٹ کے حوالے سے کیا مطلب 3 دن میں ہم نے کیا ان کو ڈیلیور, ہم نے اچیو کیا. یو نو دس واز بیسیکلی یہ جو جس مقصد کے لیے گئے تھے, یہ ہمارا ایک ریگولر انٹریکشن ہے فار بارڈر مینجمنٹ, فار جو ہے جو ٹریڈ ریلیٹڈ ہے, یا کوئی اگر وہاں پر ایک دوسرے کے کنسرنز ہیں ان کو اپنا ایکسپریس کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اپنا ان کی جو میں آج صبح ہی پہنچا ہوں اپنا امریکہ سے, اس کے بارے میں مجھے کوئی اتنا زیادہ ریڈ آؤٹ نہیں ہے اس جو میٹنگ کے بارے میں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ جو میٹنگ ہے وہ کافی پروڈکٹیو رہی ہے اور اس کے اندر کافی جو معاملات ہیں اس کے اندر وہ ڈسکس ہوئے. جہاں تک وہ آپ کا تعلق ہے, جو افغان ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ بیٹھے ہیں, اس کو تو میرے خیال میں جو افغان انٹرم ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی اپنا ریپرزینٹیٹیو. مس نیئر. بہت شکریہ. نیئر علی فرام نیوز 1 TV. سر ابھی گزشتہ کئی روز سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کینیڈا میں جو ہے وہ سکھوں کے قتل عام کی باتیں ہوتی ہیں, ماورا عدالت قتل کی بات ہوتی ہے اور بھارت کے اوپر براہ راست الزام لگتا ہے, اور اسی قسم کے الزامات جو ہے ماضی میں پاکستان کے حوالے سے بھی بھارت پہ لگتے رہے کہ پاکستان کے اندر بھارت جو ہے وہ سکھوں کے قتل میں ملوث رہا. را کے یہاں پر جو ہے وہ دہشت گرد بھی گرفتار ہوئے, یہ آن ریکارڈ ہے سارے معاملات. تو ہم نے اس حوالے سے کیا آواز اٹھائی ہے؟ ہم نے کوئی کمپلین جو ہے وہ بھارت کے لیے لانچ کی ہے؟ دنیا کو ہم نے دنیا کے سامنے ہم نے بھارت کو بے نقاب کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ نمبر 1 جو وہاں پر ہوا کینیڈا میں وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. پاکستان جو کہتا رہا ہے کئی برسوں سے کہ ہندوستان اس قسم کی جو حرکات میں ملوث ہے, چاہے وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہوں چاہے پاکستان ہو, تو یہ بیسیکلی اس کو سبسٹینشیٹ کرتا ہے. ہندوستان بڑے عرصے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک میں وہ اس قسم کی ان کی جو اسیسینیشن والی جو رہی ہیں ان کی حرکات, ایسپیوناج کی, اور جتنے بھی گروپس ہیں وہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے ہندوستان. ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈوسیئر بھی پیش کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہم نے بتائی تھیں کہ کیا کس طریقے سے وہ جو ملوث ہے. تو اب یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو ان کا جو ایک ہے وہ گلوبل ایجنڈا بن گیا ہے اسیسینیشنز کا, اور وہاں پہ بہت تشویش ہے. اپنا یونائٹڈ نیشنز میں تقریباً تمام ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بھی ہوا,
تو انہوں نے اس کے اوپر کافی تشویش کا اظہار کیا، اور میرا خیال میں یہ معاملہ اتنی جلدی سیٹل نہیں ہو پائے گا. ہندوستان نے جو اپنا ایک جعلی قسم کا ماسک اوڑھا ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماسک جو سے ہے بہت ہی بری طریقے سے وہ اتر گیا ہے، اور وہ ہندوستان بری طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے اس تمام کام میں. تو بلکہ وہاں پر کافی لوگ تو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس کی یونائٹڈ نیشنز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہندوستان کی، کہ وہ اس طرح سے اس قسم کی جو حرکات میں ملوث ہے، اور دس مسٹ کم ٹو این اینڈ. اور ابھی تک انڈیا نے اس کا کوئی واضح جواب بھی نہیں دیا. عادل نظامی. تھینک یو میڈم. عادل نظامی ہم نیوز. سر جو ورلڈ کپ ہے وہ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے، پاکستانی ٹیم کو بھی بہت مشکل سے ویزاز ملے ہیں، بہت سے پاکستانی شائقین کرکٹ انڈیا جانا چاہتے ہیں، میچ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انڈین جو ہائی کمیشن ہے اس نے ویب سائٹ پہ جو فارم ہے اس کو بلاک کر دیا ہے، ویزا فارم کو. لوگ بڑے مشکل میں ہیں، اس کا کوئی حل، کوئی بات کر سکتے ہیں یا ابھی تک بات ہو چکی ہو تو بتائیے گا. جی ہم تھرو ڈپلومیٹک چینلز بات کرنے کی کوشش کریں گے. میرے خیال میں پی سی بی شوڈ آلسو play an active role in talking to the Indian جو کرکٹ بورڈ ہے، کیونکہ یہ ایک آئی سی سی کی ایک رولز میں بھی ہے کہ آپ جس ملک کی ٹیم وہاں پہ گئی ہے اس کے اسپیکٹیٹرز کو اجازت دیں، اور اگر آئی سی سی کو چاہیے کہ وہ اس جو رول ہے کہ ان کے اسپیکٹیٹرز کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی وہ ہندوستان کے اوپر پریشر ڈالیں. Sir, I think Anas had an afterthought. He wants to ask a question. I thought you were stuck limited till the UN visit. The reason my question was asked by Pracha Sahab, but since we're asking on other things as well, two questions very briefly with regards to the policy, the illegally rehiring foreign nationals policy or repatriation. Can you further elaborate on that? What would be the process, stepwise? How much repatriations are we looking at? That's number one. Number two, particularly with regards to the UN visit, you attended the SCO foreign ministers meeting on the sideline. Pakistan is to take the chair of the SCO heads of governments this year in November, and then we're to host that meeting as well. When are we looking at that meeting, and will that be happening in... So which meeting are you talking about? Heads of governments meeting of the SCO. Pakistan is to take that chair in November. Are we looking at that meeting being held in a virtual format, or when will that meeting be held, and so on and so forth? If you can elaborate on that. Thank you. My meeting is that meeting is in person. That SCO heads of... that is in person, yes, that's right. یہ تو اپنا this is being held in... you're talking about Shanghai Cooperation Organization meeting. I think اس کی جو ہے جو preparatory meeting ہے وہ تو ہو رہی ہے یہاں پر باکو میں, for which that is the ministerial preparatory meeting for the foreign ministers. They will be جی ECO کی, ہاں یہ that's right, that is the ECO meeting. تو sorry SCO جو سی meeting ہے وہ تو ہاں کرگستان میں 26 تاریخ کو ہے, 26 اکتوبر کو. یس کون سی جی جی میرے خیال میں وہ منسٹر فار انٹیریئر نے اپنی پریس کانفرنس میں پوری طریقے سے اس کو ڈیٹیلڈ اس کو بتا دیا ہے کہ کیا اس کا کیا موڈس آپرینڈی کیا ہوگا اس اسکیم کی امپلیمنٹیشن کا. اینڈ دے وڈ بی دی بیسٹ ٹو پوز دس کوسچن. لقمان صاحب. منسٹر صاحب آپ نے نیو یارک میں OIC کی کشمیر کمیٹی میں بھی شرکت کی, وہاں بھی کچھ ممالک نے واضح طور پہ مسئلہ کشمیر کی اس وقت پاکستان کی حمایت کی ہے, کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ انڈیا پاکستان میں بالکل آنے کو کسی حوالے سے بھی تیار نہیں. ہم ورلڈ کپ کا بہانہ ہو یا اس سے پہلے بلاول بھٹو صاحب گئے ہیں پاکستان انڈین بارڈر پہ جس طرح بہانے سے کھڑا ہوتا ہے ویزا حاصل کرنے کے لیے, ICC کو خط لکھ کے ہماری ٹیم کو ویزے ملے ہیں, اس کے علاوہ انڈیا ویزے نہیں دے رہا تھا. تو کیا پاکستان کی اس طرح کی پالیسی دنیا ہماری اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے کشمیر پالیسی پہ ہماری حمایت کرنا چاہ رہی ہے؟ ویسے نہیں, یہ OIC کے اجلاس کے اندر تو جتنے بھی OIC کانٹیکٹ گروپ کے ممبرز تھے انہوں نے اس کی بھرپور شرکت کی اور کشمیریوں کی انہوں نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا.
چاہے وہ ترکی ہو, چاہے سعودی عربیہ ہو, چاہے آذربائیجان ہو, نیجر ہو, پاکستان ہو, سارے کے سارے جتنے بھی وہ وزرائے خارجہ تھے انہوں نے تو وہ بالکل یو این سیکورٹی کونسل کی بات کی, انہوں نے وہاں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی بات کی, اور کشمیر کی جو ان کی جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کی بات کی, ظہیر علی, اور انہوں نے پورے اس کو سپورٹ کیا انہوں نے اس کا. ظہیر علی سما. سر ظہیر نام ہے, سما ٹی وی سے. سر میرا پھر وہی سوال ہے چونکہ پہلے سوال کی طرف جائیں گے. بڑی مشکل سے جو گلف کنٹریز ہیں ان کے سعودی ایران کے ساتھ تعلقات میں کافی حد تک بہتری آئی تھی, اور اس سب خطے کو بھی فائدہ ہو رہا تھا اور پاکستان کو بھی. اب جو سعودی عربیہ کی جانب سے ایک سٹیپ لیا گیا ہے اس پہ ایران نے بہت سخت سٹانس لیا ہے اور اسرائیل کے حوالے سے دو ٹوک موقف اپنایا ہے. ان کیس اگر سعودی عربیہ اور گلف ممالک جو 7-8 ہیں بات کی جا رہی ہے, اگر وہ اس بلاک میں جاتے ہیں, ایران اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں, تو یہ خطے میں اور ڈویژن جو عرب ممالک میں اور اس خطے میں جو ڈویژن ہے وہ بڑھے گی, اس کا پاکستان پہ کیا فرق پڑے گا؟ ایک دوسرا اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے, ایران پاکستان گیس پائپ لائن, چونکہ مارچ 2024 میں ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے ایران نے, جو اگر کمپلیٹ نہیں ہوگی یا پاکستان ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کرے گا تو $18 بلین کا جرمانہ ہوگا. اس پہ کیا پیش رفت ہے؟ کیا ڈیڈ لائن بڑھانے کے لیے بات چیت چل رہی ہے؟ جی, ایک تو آپ نے ایران سعودی ریپروچمنٹ کی بات کی, اور میں نے وہ ان کی جو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ایران کی طرف سے. مجھے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران سعودی عربیہ کی جو ریپروچمنٹ ہوئی ہے وہ خطے میں امن و امان کے لیے بہت ہی بہتری لائے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ریجنل اکنامک جو کنیکٹیوٹی ہے اس میں بھی بہت بہتری ہوگی اس ریپروچمنٹ کی وجہ سے. تو تمام جتنے بھی خطے کے ممالک کے ہیں, چاہے مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے جو ہوں, انہوں نے سب نے اس کے اوپر ایک بڑا پازیٹیو طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. دوسرا جو آپ کا آئی پی ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا, یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کافی عرصے سے یہ تعطل کا شکار ہے, یہ والا گیس پائپ لائن کا ایشو. ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ اس میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں اس کو جلد از جلد ریموو کیا جائے. اس بارے میں ہمارا ایران کے ساتھ بھی ایک ڈائلاگ چل رہا ہے, اور امید ہے کہ ہم جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو جلد از جلد ان کو ریزالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سہیل چودھری صاحب. جی ایکسیلنسی, ایس آئی ایف سی جو ہے یہ ایک میجر بریک تھرو ہوئی ہے پچھلے 1.5 سال میں پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے اس کو حل کرنے کے لیے اور اسٹیبلائز کرنے کے لیے کنٹری کو. اس حوالے سے فارن آفس میں بھی ایک بریفنگ ہوئی تھی. ابھی جب آپ گئے ہیں وہاں پہ امریکہ, تو جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے بزنس کے لوگوں سے, تو ان کا کینڈیڈ رسپانس کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ کے جو فارن مشنز ہیں پاکستان میں اکراس دا گلوب, وہاں سے ہمیں کوئی سبسٹینشیل رسپانس آ رہا ہے یا نہیں, یا یہ صرف کاسمیٹک چیزیں ہیں؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کلائمیٹ ڈپلومیسی چونکہ COP 28 آ رہی ہے, تو ہم نے 27 میں وہاں پہ کافی اچھی پرفارمنس تھی ہماری کلائمیٹ ڈپلومیسی کے حوالے سے. اس کے اوپر ہماری اب کیا پرفارمنس ہے؟ جو ہماری اپنی کمٹمنٹس تھیں وہ ہم نے کس حد تک پوری کی ہیں, اور جو ہم اب جائیں گے COP 28 میں تو ہم کیا مثلا ہمارا ایجنڈا ہوگا اور ہم کیا پرفارمنس لے کے جائیں گے؟ آپ کے 2-3 سوال جو سے تھے اس میں ایک تو نمبر 1 ایس آئی ایف سی کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ رسپانس بہت ہی پازیٹیو ہے, اور نہ صرف آپ نے ذکر کیا, یہاں پہ فارن آفس میں بھی ایک بریفنگ کا اہتمام کیا گیا تھا. جتنے بھی ہمارے امبیسڈرز ہیں, یورپین ہوں یا چاہے مڈل ایسٹرن امبیسڈر ہو, افریقن, سب وہ یہاں پہ آئے, تشریف لائے, اور ان کو بریفنگ دی گئی, اور ان کی طرف سے. اور پھر نیو یارک میں جب بات چیت ہوئی تو تمام نے اس کے اوپر بہت ہی ایک پازیٹیو لحاظ سے ان کا رد عمل آیا ہے. ہماری جو بات چیت ہوئی ہے امریکن بزنس مین کے ساتھ, جو پرائم منسٹر کی جو بزنس فورم کے ساتھ US پاکستان بزنس کال, انہوں نے بھی اس کے اوپر, بلکہ ان کو دے ور ویری ویل بریفڈ بائی آور ریسپیکٹیو مشنز آن SIFC. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں جو وائبز آ رہی ہیں, انڈیکیشنز ہیں, وہ بہت ہی پازیٹیو ہیں. اس میں یہ ہے کہ کسی بھی طرف سے کوئی نیگیٹو اس کے بارے میں فیڈ بیک نہیں آئی.
میں نے مڈل ایسٹ کے بارے میں بتایا کہ آئندہ دنوں میں اور نہیں تو کم از کم کوئی دو درجن کے قریب جو سی ہیں ہمارے ایم او یوز سائن ہونے کی ہمیں امید ہے ان دی کمنگ ویکس. اسی طریقے سے جو ڈیلیگیشن جو بزنس ڈیلیگیشن وہ امریکہ سے جو آئے گا اگلے مہینے, تو وہ بھی اسی جو ایس آئی ایف سی سے متعلق اس کے جو بارے میں جو بریفنگ دی گئی اس سے متاثر ہو کے وہ انہوں نے پاکستان کا آنے کا فیصلہ کیا ہے. تو جو آنے والے دنوں میں ایک آئیڈیا بیسیکلی یہ تھا کہ جتنی بھی یہاں پہ جو ایک اچھا ایک ایٹماسفیئر بزنس کا کریٹ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آگاہی کی جائے. اور ایک اور چیز جو کہ وہاں پہ ہمیں آئی کہ پاکستان میں جو اکنامک انڈیکیٹرز جو بہتر ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کافی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا گیا, مختلف انکلوڈنگ فرام دی جو آئی ایم ایف کی جو تھی مینیجنگ ڈائریکٹر ان کی طرف سے بھی. لاسٹ کوشچن رازق بھٹی صاحب. کلائمیٹ کے بارے میں بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا ہی اس کے بارے میں پاکستان نے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا, خاص طور پہ جو کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا آن لاس اینڈ ڈیمیجز اور کلائمیٹ فائنینس کے اوپر. تو ہماری اب جو سی ہے کوشش یہ ہوگی, ہم نے ایک پریپریشن آلریڈی شروع کر دی ہیں فار COP 28. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو وہاں پر فیصلے ہوئے تھے جو کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے COP 28 میں, اور اس کے لیے ہم تیاری کر کے جا رہے ہیں. مختلف قسم کے جو ایشوز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی کامیابی ہوگی. سر دس از رازق محمود بھٹی فرام کشمیر ایکسپریس. سر یہاں آپ نے وزیر اعظم صاحب نے بھی اور ہر سال وہاں یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بات کی جاتی ہے, لیکن یہاں اسلام آباد میں یونائٹڈ نیشن کے جو مندوبین ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں, ہمیں کسی اور پلیٹ فارم کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جی نہیں, ہمارے لیے ایجنسی ہے, ہماری جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا جو بیسک اینکر ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں, اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی شکوک شبہات نہیں ہیں کہ وہ کہ دس از دی اولڈسٹ ایجنڈا آن دی UN سیکورٹی کونسل سیکورٹی کونسل. اور دوسرا میں ایک اور بھی بتاؤں کہ یہاں پہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ بھی وہ بھی ایک اولڈسٹ جو سے ہے گروپ ہے جو کہ یہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے ہندوستان کی لائن آف کنٹرول کے اوپر. تو ان چیزوں کے باوجود یہ جو اگر کسی نے اس قسم کی بات کی ہے تو اس کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ جی یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے, یہ ہندوستان اور پاکستان کے بارے میں کور ڈسپیوٹ ہے, اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کشمیری امنگوں کے مطابق, UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن کے مطابق, تب تک خطے میں مکمل وہ جو امن و امان کی کیفیت ڈیولپ نہیں ہو سکتی. That concludes the briefing. Thank you so much.